الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی سمجھ دی اور ہمیں اس بات کی بھی سمجھ دی کہ ہم شرک اور کفر اور بدعات سے بچتے ہیں۔ یہ اسی کا فضل اور اسی کا کمال ہے اور اسی کا احسان ہے ہم پر، اور ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کفر نہ کریں، خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور بدعات بھی کرتے ہیں، تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اور آج ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ شرک کے نقصان اس دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شرک اکبر کرتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ 28 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم 9 ہجری میں نازل کیا اور تمام مشرکین کو سنا دیا گیا کہ وہ حدود حرام کے اندر داخل نہ ہو، یعنی شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حدود حرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ جو شرک کرتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، انما المشرکون نجس۔ تو شرک سے بچنا چاہیے تاکہ ہم نجس نہ ہو جائیں، ناپاک نہ ہو جائیں۔ اور دیکھیے، توحید پرست پاک ہے اور جو شرک اکبر کرتا ہے وہ ناپاک ہے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مشرک سب سے بری مخلوق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین جہنم کی آگ میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہے، یعنی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اسی آیت کی تائید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ فرمائے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 427 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے ام حبیبہ اور ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ وہ دونوں حبشہ میں ہجرت کے لیے گئی تھی، وہاں کے واقعات سناتے ہوئے انہوں نے سنایا کہ ہم نے ایک کنیسہ دیکھا، یعنی چرچ دیکھا، تو انہوں نے اس کے اندر تصاویر دیکھی، اور بعض حدیثوں میں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی مورتیاں دیکھی، جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے چرچوں کے باہر بھی بنائی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولئک اذا کان فیہم رجل صالح فمات، فرمایا یہ ان کا قاعدہ تھا، ان میں سے اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا، بنو علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، وصوروا فیہ تلک الصورہ، تو وہ تصویریں اس کے اندر بنا دیتے، فاولئک شر الخلاق عند اللہ یوم القیامہ، وہ لوگ سب سے بدتر ہوں گے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن، یعنی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے برے لوگ ہوں گے۔ لہٰذا مشرک اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بہت زیادہ منع کیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے صحیح بخاری میں،
حدیث نمبر 2766 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو فرمایا، اجتنبوا السبع موبقات، 7 ہلاک ہونے والی گناہوں سے بچ جاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ قال الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو، جادو بھی ایک قسم کا کفر و شرک ہے۔ مسلم کی ایک حدیث جس کا نمبر 2985 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرکوں میں سے تمام شرکوں سے بیزار ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا اس عمل میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا کہ میں اس شرک کرنے والے کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی جب اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3259 ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ وان کتیت وحرکت۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے جلا دیا جائے۔ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، جان بھی جاتی ہے تو شرک نہ کرے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ جہاں اللہ کے ساتھ کفر ہوتا ہو اور یا اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کا بھی حکم نہیں دیا، چاہے جائے کہ شرک یا کفر کوئی کرے۔ بیٹھنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس میں آدمی بیٹھ جائے اور وہ کفر و شرک کر رہے ہوں یا اللہ کی آیات کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہوں، تو بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، اس وقت تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ منع کر دیا ہے تو شرک کرنا یا کفر کرنا وہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی شرک اکبر سے دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ اسی طرح کافر اور مشرک مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سورۃ التوبہ 84 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھانا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس کی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک وقت میں وہ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ جب کفر کا ذکر کیا جائے تو اکثر کفر کے ساتھ شرک بھی شامل ہوتا ہے۔ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے شرک اور کفر کا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا دنیا میں بھی کیا عذاب ہے اور آخرت میں بھی کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس بات سے بھی روک دیا ہے کہ کوئی آدمی اگر شرک اکبر پر مر جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کے لیے دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ 130 اور 40 آیت کے اندر بیان کر دیا، واضح کر دیا کس لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں، یعنی ان کے لیے مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے دعا کریں، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کریں، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہیں، یعنی شرک کی حالت میں مرنے والا دوزخی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات پر وعدہ کیا تھا، پھر جب انہیں واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی شرک کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، یعنی بڑے رحم دل اور بردبار تھے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کے دو خلیلوں کا واقعہ بیان ہے۔ پہلی آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دوسری آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وہ بھی اللہ کے خلیل تھے۔ پہلی آیت کے متعلق بخاری کی صحیح حدیث میں جس کا نمبر 4675 ہے، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ کے چچا آخری حالت میں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، آپ سے پہلے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ آپ کے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، اگر آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی الہ نہیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے جھگڑا کروں گا، یعنی بخشش کی خوب خوب دعا کروں گا۔ فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ وہ دونوں کہنے لگے، یا ابا طالب، اے ابو طالب، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی ابو طالب کو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہ کرنا۔ آخر میں جو لفظ کہا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں، یعنی ان کے دین پر وہ فوت ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب فوت ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوا، تو آپ ان کے لیے استغفار کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، میں آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی اور مومنوں کے لائق نہیں کہ مشرکین کے لیے دعا کرے، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری حدیث بخاری میں جس کا نمبر 3350 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے چہرے پر سیاہی
اور گرد و غبار پڑا ہوا دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میری مخالفت نہ کرنا؟ یعنی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ میرے باپ شرک سے بچ جائیں اور میری اطاعت کریں، تو وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے باری تعالیٰ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، بے شک میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہیں گے نیچے دیکھو کہ تمہارے قدموں میں کیا چیز ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ خون میں لپٹا ہوا ایک جانور ہے، یعنی بجو کی شکل میں ان کی شکل بنا دی جائے گی، پھر اس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے۔ دیکھیے پہلی آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے جو اللہ کے خلیل ہیں، اور دوسری آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اللہ کے خلیل ہیں۔ دونوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد، کفر کے بعد کسی کو معافی نہیں دینی، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کسی کو اللہ کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں۔ ہاں، مرنے سے پہلے اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے کفر و شرک کی معافی مانگ کے سیدھے راستے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں واقعات کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور ایمان لے آئیں تو ہم شرک سے بالکل بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کفر اور شرک سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اور باقی ساری امت کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کفر شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں اس سے بھی بچ جائیں اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اس بات سے ڈریں گے اور خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔